إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ بیٹا آپ بھی آگے آگے بیٹھ جاؤ، چھوڑ دو آگ کو دیکھنا۔ اور ٹوپی والے بھائی ادھر دیکھ، آپ طالب علم ہیں، لوگوں کے لیے نمونہ ہیں، آپ کھیل میں لگے رہتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه الكريم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ عیوب اور نقائص سے منزہ اور پاکیزہ، تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس کی بہترین عبادت جو ہے اس سے مانگنا، دعا کرنا۔ اب دعا کرنے کی دو بڑی صورتیں کہ جن اقوال، اعمال، اشیاء سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے پناہ مانگی ہے، اور دوسری بڑی قسم جو ہے کہ جو اشیاء، اقوال، اعمال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ شیطان نے ہمیں مانگنے سے اتنا غافل کر دیا ہے، عوام تو کیا جو خواص ہیں انہوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہم جو دعائیں ہیں وہ اپنی زندگی میں سے نکال دی ہیں، یا وہ دعا کرتے ہوئے وہ غفلت کا شکار ہو گئے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔
جس طرح پانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، اور یہ ایسی بڑی نعمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اس کو روک لے آسمان سے یا زمین سے، پوری روئے زمین کی تباہی کے لیے ایک یہ عمل ہی کافی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے، قل، اے میرے نبی ان کو کہہ دے، ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پینے کا پانی خشک کر دے، یہ چشمے خشک کر دے، زمین کو خشک کر دے، تو کون ہے جو تمہیں میٹھا پانی مہیا کرے گا؟ حضرات، اسی طرح ہوا جو ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ پانی کو اللہ تعالیٰ نے کئی قوموں پر عذاب بنا کر بھیجا، اور پانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی لوگوں کے لیے بشارت بنا دیا ہے، رزق کا ذریعہ بنا دیا ہے، زندگی کا سبب بنا دیا ہے۔ اسی طرح جو ہوا ہے، یہ ہوا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی فوجوں میں سے ایک فوج ہے۔ اللہ نے اس ہوا کو اپنے دشمنوں پر اپنا عذاب بنا کر بھیجا ہے، اور اپنے بندوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بشارت، خوشخبری بنا کر، وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، اللہ کے سوا نہ کوئی ہوا چلانے والا ہے نہ روکنے والا ہے۔ لیکن یہ ایسی بڑی نعمت ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو روک لے تو کائنات کی تباہی اور بربادی کے لیے صرف یہ ایک عمل ہی کافی ہے۔ یہ تو بڑی دور کی بات ہے، زمین کی ہوا کو روکنا۔ اگر انسان کے بدن کے اندر جو ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو روک دے تو انسان کی موت اور ہلاکت کے لیے کافی ہے۔ اب نبی علیہ السلام کی ایک دعا ہے، نہ عوام کو آتی ہے اور بڑی معذرت کے ساتھ نہ علماء کو آتی ہے۔ ایک دفعہ ہم سفر کر رہے تھے تو دوران سفر پوری جو گاڑی ہے وہ علماء سے بھری ہوئی، بڑی تیز و تند آندھی ہوا چلنا شروع ہو گئی۔ میں نے سوال کیا کہ جب تیز و تند ہوا چلتی تھی تو نبی علیہ السلام کون سی دعا پڑھتے تھے؟ اب سب خاموش، کسی کو بھی نہیں پتہ۔ ہماری ترجیحات اور ہیں، ہماری ترجیحات اللہ تعالیٰ کی بندگی نہیں، اس کا قرب نہیں، ذکر نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی بندگی، قرب اور ذکر ہماری ترجیحات ہوں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہوا زندگی میں ایک مرتبہ تو نہیں چلتی، ہر موسم میں جب چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ چلاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ایسی سنت ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جب بھی ہوا چلتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ الفاظ پڑھتے۔ آپ اور میں، ہم یہاں ایک لمحہ کے لیے جائزہ لیں کہ کیا ساری زندگی میں ہم نے کسی عالم سے یہ الفاظ سنے ہیں؟ کیا ہم نے کسی کتاب میں پڑھے ہیں؟ کیا ہمیں یہ الفاظ آتے ہیں؟ انتہائی سادہ الفاظ ہیں اور انتہائی بامعنی۔ نبی علیہ السلام جب بھی ہوا چلتی تو کیا پڑھتے، کیا کہتے؟ آپ کو پتہ ہے کہ خطبہ جمعہ کا موضوع جو ہے وہ اللہم انی اسألک، یہ موضوع ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا ہے، اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بہ، اے اللہ اس ہوا کی بھلائی کا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اور اس ہوا کے اندر جو تو نے خیر رکھی ہے میں اس کا سوال کرتا ہوں،
اور اللہ جس خیر کے لیے تو نے اس ہوا کو چلایا ہے میں اس خیر کا تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ یقین جانیے یہ ایسے جامع کلمات ہیں، اللہ تبارک و تعالی انسان کو اس عمل کے ذریعہ رزق، نعمتیں، برکتیں عطا کرتا ہے، اور بڑی ساری خوشخبریاں اللہ تبارک و تعالی ان مسنون الفاظ کے پڑھنے کی وجہ سے عطا کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیے ہوا چلتی ہے، کئی لوگوں کا نقصان ہوتا ہے اور کئی لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے۔ ایسے ہی بارش ہے، کئی لوگوں کا نقصان ہوتا ہے اور کئی لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہتے؟ اللہم انی اسألک، اے پروردگار تیرا نبی تجھ سے سوال کرتا ہے، مانگتا ہے، کیا مانگتا ہے؟ اے اللہ جو تو نے خیر اس ہوا کے اندر رکھی ہے، اے پروردگار وہ خیر جو ہے وہ مجھے اس دنیا کے اندر عطا فرما دے۔ یعنی مختصر اور جامع جو ترجمہ ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس ہوا کے شر سے اور جو شر اس کے اندر ہے اور جس شر کے ساتھ اس کو بھیجا گیا ہے، یا اللہ میں تیری پناہ کا طالب ہوں۔ حضرات ایک تو یہ دعا ہے، اس دعا کو آپ اپنی زبان میں بھی ادا کر سکتے ہیں۔ جب بھی ہوا چلے تو آپ اللہ سے کہیں کہ یا اللہ اس ہوا کے اندر جو خیر ہے میں اس خیر کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، اور اس کے اندر جو شر ہے اس شر سے میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ اگر آپ اس کو عربی زبان کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ کے ساتھ پڑھیں گے تو خیر و برکت جو ہے وہ بڑھ جائے گی، اور اگر آپ اس کو عربی زبان کے اندر نہیں پڑھ سکتے، یاد نہیں کر سکتے، تو آپ اپنی پنجابی یا اردو زبان کے اندر یہ دعا جو ہے وہ ضرور پڑھا کریں۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی متروک سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ حضرات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بندے کو دعا کرتے ہوئے سنا، یا اللہ مجھے صبر دے۔ فرمایا تو صحیح نہیں مانگ رہا، تو مصیبت مانگ رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ مصیبتیں دیتا رہے اور پھر تو صبر کرتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت مانگ کہ یا اللہ عافیت عطا فرما، عافیت، اور اس عافیت کے ساتھ صبر۔ یہ نہیں کہ صبر دے مصیبتاں ہوندیاں رہن تے میں صبر کرتا رہا۔ ایک اور بندے کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کرتے ہوئے سنا، یہ بھی آپ اپنے علم میں اضافہ کر لیں۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ یا ذا الجلال والاکرام، سارے پڑھیں، یا ذا الجلال والاکرام۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے قبولیت عطا کر دی ہے، مانگ رب سے جو مانگنا چاہتا ہے۔ اور آپ دیکھیں شاید زندگی میں آپ پہلی مرتبہ یہ حدیث سن رہے ہیں، آپ جب بھی دعا کریں کیا کہنا ہے؟ یا ذا الجلال والاکرام۔ اس کا ترجمہ ہماری زبان میں کیا ہے کہ میں اس ہستی کو پکار رہا ہوں جہاں نہ دیر ہے نہ اندھیر ہے، جو دے کر خوش اور راضی ہوتا ہے، جس کی عطا بغیر حساب کے ہے، جو کبھی سوال پر مایوس نہیں کرتا۔ یا ذا الجلال والاکرام، جو ہاتھ خالی لوٹا کر ذلیل و رسوا نہیں کرتا۔ اللہ میں اور مخلوق میں یہی تو فرق ہے کہ انسان مخلوق سے مانگتا ہے، اس کی زبان جو ہے وہ مایوسی کے ساتھ لوٹتی ہے، اور اللہ ہی وہ ہستی ہے کہ جب اللہ سے انسان مانگتا ہے تو اس کی مانگ مایوسی کے ساتھ نہیں لوٹتی۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ اچھا ایک اور بڑی حدیث ہے پیاری، اللہم انی اسألک۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا کہ ایک بندہ پڑھ رہا ہے، اللہم انی اسألک بِأَنَّكَ أَنْتَ الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔
حضرات اس دعا کے یعنی یہ جو اللہم انی اسألک، اس کے 3 فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ، اللہ تبارک و تعالی یہ الفاظ پڑھنے کے بعد جب بندہ اسے معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو یقینی طور پر معافی عطا کر دیتا ہے، یقینی طور پر معافی۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو الفاظ اس نے پڑھے ہیں اب اپنے رب سے مانگے، اللہ تبارک و تعالی اس کا جو سوال ہے، اس کا جو مطالبہ ہے وہ پورا کرے گا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی تب تک کسی بندے کی دعا رد نہیں کرتا جب تک اس کے اندر گناہ نہ ہو یا قطع رحمی نہ ہو۔ یعنی ایک بندہ ہے، اس کی طبیعت ہے، پیسہ اس کے پاس آتا ہے، فرعون بن جاتا ہے، ماں باپ کا نافرمان بن جاتا ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ قطع رحمی کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی دعا قبول نہیں کرتا کہ وہ اللہ کو کہے کہ یا اللہ مجھے مال دے۔ بھئی اللہ اس کو مال دے گا، وہ فرعون بن جائے گا، ماں باپ کا نافرمان بن جائے گا، بہن بھائیوں کے رشتے توڑ دے گا۔ اور اسی طرح گناہ، بڑے سارے لوگ ایسے ہیں ساری زندگی اللہ تعالیٰ کو کہتے رہتے ہیں مال 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 مال، اللہ تعالیٰ ان کو نہیں دیتا۔ سبب کیا ہے حضرات؟ سبب ہے کہ ان کا جو مزاج ہے وہ للہیت، تقوی اور نیکی پر نہیں ہوتا۔ مال آنے کی وجہ سے ان کو جھک جانا چاہیے، پھل لگتا ہے، درخت جھک جاتا ہے، اگر نہ جھکے تو ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی جب انسان کو اپنی نعمتیں عطا کرتا ہے تو نعمتوں کے بعد اس کو جھکنا چاہیے۔ میرے بھائیو دوستو، یہ جو 2 دعائیں ہیں، میرا کام ہے نشاندہی کرنا، آپ کا کام ہے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا۔ اللہم انی اسألک انت اللہ، اس کو میں اور آسان کر دیتا ہوں، بعض احادیث میں بڑے آسان الفاظ بھی منقول ہیں۔ اللہم انی اسألک انت اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ حضرات اب میں اس دعا کی طرف آنا چاہتا ہوں جو بڑی ایک منفرد، نایاب اور سونے کی ڈلی ہے، بڑی ہی دلچسپ، بڑی ہی پرمغز، بڑی ہی بامعنی، اور ایسی دعا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی بیوی سیدہ عائشہ ام المومنین کو پڑھنے کی تلقین کی ہے۔ اس حدیث کو بیان کون کرتے ہیں؟ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ اس حدیث کو بیان کرنے والی سیدہ عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا، اور بیان کیسے کرتی ہیں؟ فرماتی ہیں میں گھر کے اندر نماز پڑھ رہی تھی، میرے والد محترم آئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، میرے ابا جی گھر میں آئے تو نبی علیہ السلام مجھے کہہ رہے تھے، میں نماز میں تھی، آپ نماز میں نہیں تھے، مجھے آپ کہہ رہے تھے علیکی بالجوامع القوامل، اے عائشہ وہ جو جوامع القوامل دعا ہے نا وہ پڑھ، نماز کے اندر پڑھ۔ اچھا یہ الفاظ جامعہ، اس سے جوامع، کاملہ قوامل، جامع سے جوامع، اور اسی طرح کامل سے قوامل، یعنی ایسے کلمات جو ہیں تو مختصر لیکن ہر خیر پر مشتمل ہے مختصر، ہر شر سے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگ لیتا ہے، ہر خیر اللہ تعالیٰ سے مانگ لیتا ہے، یعنی وہ پرفیکٹ ہے۔ کامل سے مراد، قوامل سے مراد ہیں پرفیکٹ، کوئی کمی نہیں ہے ان کے اندر، اور جوامع ہے مختصر لیکن ایسے جامع ہیں کہ تمام اچھائیوں کا وہ احاطہ کر لیتے ہیں اور تمام برائیوں کے بارے میں انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کر لیتا ہے۔ اچھا یہ الفاظ کیا ہیں آپ سنیں۔
یہ الفاظ بھی شروع ہوتے ہیں اللہم انی اسألک، اور ان الفاظ کے پڑھنے کی تلقین کو اور کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان الفاظ کو کہاں پڑھنے کا حکم دے رہے ہیں؟ نماز کے اندر پڑھنے کا حکم دے رہے ہیں۔ تو آپ جائزہ لیں کہ کیا ہم نے کبھی ساری زندگی نماز کے اندر یہ کلمات پڑھے ہیں؟ سجدوں کے اندر پڑھے ہوں، تشہد کے اندر پڑھے ہوں؟ میرے بھائیوں، ہمیں اپنے مزاج کو بدلنا پڑے گا۔ ہمیں محراب و منبر کی جو صدائیں ہیں ان کو عمل کی طرف لانا پڑے گا، ان کا رخ موڑنا پڑے گا کہ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر، آپ کی سیرت پر اس طرح لگائیں کہ ہمیں دنیا کی ہر مٹھاس اور ہر حلاوت جو ہے نعمت، اس سے بڑھ کر مزہ محسوس ہو۔ تو میرے بھائیوں، دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک الخیر کلہ، اے اللہ میں تجھ سے تمام قسم کی بلائیوں کا سوال کرتا ہوں، عاجلی ہی و آجلی ہی، اے اللہ جلدی بھی اور تاخیر سے بھی۔ بعض کام ایسے ہوتے ہیں جو شروع میں تو اچھے نہیں ہوتے لیکن ان کا انجام اچھا ہوتا ہے، اور بعض کام ایسے ہیں کہ شروعات بڑی اچھی ہوتی ہیں لیکن انجام انتہائی برا ہوتا ہے۔ اب کام اچھا شروع نہ ہو، آپ دکانداری کرتے ہیں، ابتدا میں اچھی چلتی ہے، بعد میں وہ کاروبار فلاپ ہو جاتا ہے۔ آپ کاروبار کرتے ہیں، عرصہ دراز نقصان اٹھاتے ہیں، پھر وہ کام چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا مانگ رہا ہے؟ اے اللہ میں تجھ سے خیر مانگ رہا ہوں، اس کا آغاز بھی اچھا ہونا چاہیے اور اس کی جو انتہا انجام ہے وہ بھی اچھا ہونا چاہیے، اس کی شروعات بھی اچھی ہو اور اس کا اختتام بھی اچھا ہو، دن آغاز بھی اچھا ہونا چاہیے اور انجام بھی اچھا ہونا چاہیے۔ اللہ تو جو خیر مجھے جلدی عطا کرے۔ آپ دیکھیں کئی لوگ ہیں جلدی جلدی سے ان کی شادی ہو جاتی ہے، اولاد ہو جاتی ہے، گھر مل جاتا ہے، لیکن انجام انتہائی برا ہوتا ہے۔ جس طرح تیزی سے نعمتیں آتی ہیں اسی طرح تیزی سے وہ نعمتیں چلی جاتی ہیں۔ بیوی جو ہے وہ مر گئی، اولاد مخالف ہو گئی، اپنے پرائے دشمن ہو گئے۔ ہر محلے اور خاندان کے اندر یہ کہانی ہے، اور ساری زندگی ہم عبرت پکڑ کر نہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رجوع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو بتائے ہوئے الفاظ ہیں وہ بھی نہیں پڑھتے، ان کا زبان سے اعادہ نہیں کرتے، اپنی زبان میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں کہتے۔ حضرات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام اور ایمان کے بعد سب سے بڑی جو اللہ کی نعمت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کیا ہے یا کسی نے تحقیق کے ساتھ اسلام قبول کیا ہے، فرمایا اسلام کے بعد سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ عافیت ہے۔ عافیت کیا ہے؟ فرمایا صلی اللہ العافیہ، یہاں پر بھی جو لفظ ہے اس کا تعلق بھی اللہم انی اسألک کے ساتھ ہے۔ یہاں پہ فرمایا اللہ سے عافیت مانگو، اللہم انی اسألک العفو فی دینی و دنیا، یا اے اللہ میں تجھ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں اپنے دین میں اور اپنی دنیا میں۔ بعض لوگ جو ہیں وہ اپنے اہل میں بڑی تکلیف اٹھاتے ہیں، یہ موت اور یہ خوشی اور یہ غمی اللہ کے ہاتھ میں ہے حضرات۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا فرمان ہے؟ آپ خود پڑھا کرتے تھے اللہم انی اسألک العفو فی اہلی و مالی، یا اللہ میں اپنے بچوں میں، اپنے گھر والوں میں تجھ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں کہ کسی قسم کی کوئی مصیبت، آزمائش، بیماری، تنگی، بے بسی جو ہے میرے خاندان پر، میرے مال میں نہ ہے۔ اس کو عافیت کہتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک من الخیر کلی،
یا اللہ ہر قسم کی جو اچھائی ہے، بھلائی ہے، وہ میں تجھ سے مانگتا ہوں، اس کا آغاز بھی اچھا ہونا چاہیے اور اس کا جو انتہا ہے وہ بھی اچھا ہونا چاہیے۔ ما علمت، اللہ جو اچھائیاں میں جانتا ہوں وہ بھی عطا کر، وما لم اعلم، اور اللہ جن اچھائیوں کے بارے میں مجھے نہیں پتا پروردگار وہ بھی اچھائیاں مجھے عطا کر۔ حضرات اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام پڑھتے تھے، اے اللہ میں تجھ سے پناہ طلب کرتا ہوں من الشر کلی واعوذ بک من الشر کلی، ہر قسم کے شر سے میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ وہ جو شر ہے وہ جلدی آنے والا ہو، اللہ مجھے اس سے بھی بچانا، دیر سے آنے والا شر ہے اللہ اس سے بھی بچانا، جس شر کو میں شر سمجھتا ہوں اللہ مجھے اس سے بھی بچا، اور جس کو میں شر نہیں سمجھتا اے اللہ مجھے اس سے بھی بچا۔ میرے بھائیوں دوستو، اولاد کے بارے میں انسان کو ایسا شر پکڑ لیتا ہے کہ جس کے بارے میں وہ گمان کرتا ہے کہ نہیں کچھ نہیں، کوئی بات نہیں، یہ معمولی باتیں ہیں۔ تو اپنی اولاد کی دین کی فکر جو ہے وہ ضرور کریں۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے اپنی اولادوں کے لیے رب سے دو قسم کی دعائیں کی ہیں، نبیوں نے۔ اگر آپ کے اندر یہ دو قسم کی فکر ہے تو آپ نبیوں والے رستے پر ہیں اور نبیوں والے مزاج پر ہیں، اور اگر آپ کے اندر یہ دو قسم کی چیزیں نہیں ہیں تو آپ فکر کریں آپ ہلاکت والے رستے پر ہیں۔ پہلی، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے بچوں کے لیے ایمان مانگا ہے کہ اے اللہ ہماری اولادوں کو ایمان عطا کرنا، شرک سے بچانا۔ اے اللہ مجھے وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، ہمیں شرک بت پرستی سے بچانا۔ ہمیشہ اپنی اولاد کے ایمان کا فکر کریں، اور ایمان کے اندر زنا اور فواحش بھی شامل ہیں، جس طرح عقیدہ توحید بھی شامل ہے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اولاد کے لیے کیا مانگا ہے؟ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اے اللہ ہماری اولادوں کو رزق عطا کرنا، وافر رزق عطا کرنا۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک دعا یہ بھی ہے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اے اللہ میرے گناہ معاف فرما، اور اللہ میرے رزق میں برکت عطا فرما، اور وسعت والا جو ہے وہ گھر عطا فرما۔ حضرات ہم میں سے کوئی گھرانہ اور فرد ایسا نہیں ہے کہ ان دو چیزوں کے فتنے میں وہ ملوث نہ ہو، شکار نہ ہو، ایک ایمان اعمال صالحہ کا فتنہ اور ایک رزق کی تنگی کا جو ہے یہ فتنہ ہے۔ تو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ مانگا ہے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بتائی ہوئی جو دعا ہے اس دعا کے معنی کے اندر یہ چیز شامل ہے۔ میرے بھائیوں دوستو، اب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کیا کہہ رہے ہیں؟ وَأَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ، اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں، وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، اور ہر اس بات اور ہر اس عمل کا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ جو مجھے جنت کے قریب کر دے۔ حضرات حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ نماز پڑھ رہا تھا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا سمیع اللہ لمن حمدا ربنا ولک الحمد، اللہ ساری تعریفیں تیری ہیں۔ اس کو بڑا مزہ آیا، وہ کہتا ہے حمدن کثیرن طیبا مبارکن فیہ، اللہ اتنی تیری تعریفیں جو تھمے ہی نہ، رکے ہی نہ، ہر عیب نقص سے پاک ہو، طیباً مبارکن، پاکیزہ تعریفیں اور تھمے ہی نہ، برکتیں ہوتی رہیں اس کے اندر۔ سلام پھیرا، فرمایا من المتکلم، کس بندے نے یہ الفاظ کہے ہیں؟ وہ ڈر گیا، انہیں کیا پتہ نہیں کی بننا ہے آج۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کس نے یہ الفاظ پڑھے ہیں؟
اس نے ڈرتے ڈرتے کہا یا رسول اللہ میں نے پڑھے ہیں۔ فرمایا میں نے 30 سے زائد اللہ کے فرشتوں کو تگ و دو کرتے دیکھا ہے کہ یہ کلمہ میں اللہ کی بارگاہ میں لے کر پیش ہو جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو تعریف ہے اور پھر طمع اللہ تعالیٰ کی جنت کا، کئی بندے بڑی فلسفیانہ باتیں کرتے ہیں، ہم جنت کے لیے اللہ تعالیٰ کی بندگی نہیں کرتے، فضول بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نے طمع خوف انسان کی طبیعت کے اندر رکھا ہے، اس کے ڈر سے، اس کے فضل کے طمع سے اللہ کی بندگی کرنا یہ اللہ کا پسندیدہ عمل ہے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، اللہ کے نعمتوں کے طمع سے اللہ کی بندگی کرنا۔ تو فلسفیانہ باتیں کر کے اللہ تعالیٰ کی شریعت سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرات وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، اے اللہ میں تجھ سے پناہ طلب کرتا ہوں کہ تو مجھے آگ سے، جہنم سے بچا لے۔ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِن قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، یا اللہ جو عمل اور جو بات جہنم کے قریب کرتی ہے نا اس سے بھی بچا لے۔ حضرات اب یہ میں نے جو آپ کو دعا بتائی ہے اس کے 4 جملے ہیں۔ پہلا جملہ ہے اللہ ہر قسم کی خیر عطا کر، جس کا شروع بھی اچھا، انجام بھی اچھا، خیر جلدی ہو، اور کوئی چیز دیر سے بھی آئے تو خیر سے ہی آئے۔ جیسے ہم کئی دفعہ تشویش کا شکار ہوتے ہیں نا، بچہ گیا ہے خیر ہوئے ابھی تک آیا نہیں، اور ہوتا کیا ہے کہ تاخیر سے اس کی پھر میت آتی ہے۔ تو یہی وہ چیز ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آغاز میں بھی آئے تو خیر آئے، اور اگر تاخیر سے بھی آئے تو کس کے ساتھ آئے؟ خیر کے ساتھ آئے۔ پہلی دعا کا یہ حصہ ہے، اور اس کا آغاز اللہم انی اسألک، یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ ساری زندگی یہ نبی علیہ السلام کی سیرت کا حصہ ہم سے مخفی رہا ہے۔ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کے پاس یہ اینڈرائیڈ موبائل ہے نا، آپ اس پر سرچ کریں اللہم انی اسألک کے الفاظ لکھیں، اور جو بھی دعائیں آتی ہیں وہ ساری محفوظ کر لیں اور پڑھتے رہیں۔ مقصد تو ہے کہ آپ کو ترغیب دینا۔ اگر میں ساری زندگی بھی اللہم انی اسألک کے موضوع پر خطبہ دیتا رہوں نا تو میں فنا ہو سکتا ہوں۔ انبیاء علیہ السلام کی جو رب سے مانگے ہیں اور پھر ان کا جو مطلب اور معنی ہے، یقین جانیے میں اس کا حق ادا ہی نہیں کر سکتا۔ یہ صرف آپ کو ایک ترغیب ہے کہ آپ اپنے موبائل میں، اپنی کاپی میں، اپنی ڈائری میں، اپنے کھاتے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان۔ مجھے ایک دوست کے پاس جانے کا موقع ملا تو اس نے مجھے بٹھایا، تو اس کا کھاتا جو ہے وہ سامنے ٹیبل پر پڑا ہوا تھا۔ جب میں نے اس کے کھاتے کو کھولا، ہر صفحے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کا کلمہ لکھا ہوا تھا۔ یقین جانیے مجھے اپنے اوپر بڑا افسوس ہوا کہ میں بھی زندگی بھر کام کرتا رہا ہوں، لکھتا رہا ہوں، رقمیں بھی لکھتا رہا ہوں، حساب کتاب بھی کرتا رہا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو اس کو خیر عطا کی ہے اس سے ہم بھی ابھی دور ہیں۔ وہ جب بھی کھاتا کھولتا رقمیں تو پڑھنی ہیں، اوپر لکھا ہوا ہے سبحان اللہ والحمد للہ، کسی صفحے پر لکھا ہوا ہے ولا الہ الا اللہ، کسی صفحے پر لکھا ہے واللہ اکبر، اور اکثر صفحات پر لکھا ہوا ہے استغفر اللہ واتوب الیہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا توبہ اس بندے کے لیے بشارت ہے جس کے صحیفے کے اندر، نامہ اعمال کے اندر سب سے زیادہ استغفر اللہ پایا گیا ہے۔ من وجد فی صحیفتہ، جس کے صحیفے نامہ اعمال کے اندر استغفاراً کثیرا، کثرت کے ساتھ وہ پڑھتا رہے استغفر اللہ۔ تو میں دیکھ کر بڑا متاثر ہوا کہ یہ بندہ رقمیں جو ہے وہ لکھتا ہے، پڑھتا ہے، حساب کی پڑتال کرتا ہے، اور جب بھی پڑتال کرتا ہے تو کیا پڑھتا ہے؟ استغفر اللہ، سبحان اللہ، والحمد للہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر۔ حضرات اب یہ جو دعا ہے اس کے 3 جملے باقی رہ گئے۔
پہلا جو جملہ ہے جو باقی رہنے والوں میں سے پہلا جملہ ہے، وَأَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ مَا سَأَلَ عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ، میں تجھ سے ہر وہ خیر مانگتا ہوں جو خیر ساری زندگی تیرے نبی تیرے رسول نے تجھ سے مانگی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو اللہ کے نبی نے سید عائشہ ام المومنین کو نماز کے اندر پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ وہ ایسی پنجابی چی کدی رب نو کہہ دیں گے، ہم اردو زبان کے اندر اپنے رب سے کہہ دیں، اپنی مادری زبان کے اندر کہہ دیں، یا اللہ جو تیرے نبی نے تیرے پیارے رسول نے تجھ سے بھلائی مانگی ہے، اللہ میں ہر وہ بھلائی تجھ سے مانگتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِمَّا اسْتَعَاذَ مِنْكَ نَبِيُّكَ وَرَسُولُكَ مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ، ہر میں اس چیز کے شر سے، ہر اس چیز سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں جس سے تیرے پیارے نبی تیرے پیارے رسول تیرے بندے نے تجھ سے پناہ طلب کی ہے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فواحش سے، فقر سے، فاقہ سے، ذلت سے، قلت سے، ہم سے، غم سے، حزن سے، سستی سے، بے بسی سے، وقت سے پہلے بڑھاپے سے، بری عورت سے اور نحوست سے کس کی پناہ طلب کی ہے؟ اللہ کی۔ اور جب انسان کہتا ہے کہ یا اللہ جن چیزوں سے تیرے پیارے نبی نے پناہ طلب کی ہے میں بھی تجھ سے پناہ طلب کرتا ہوں۔ من بطن لا تشبع، اے اللہ میں اس عمل سے، اس بات سے، زندگی کے اس حصے سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں جسے تیرے پیارے نبی نے پناہ طلب کی ہے۔ اللہ کے نبی نے پناہ طلب کی ہے، یا اللہ مجھے ایسا پیٹ نہ دینا جو بھرے ہی نہ۔ ہم نہیں کھاتے، ہمارے اندر جو شیطان ہے وہ کھاتے ہیں۔ اور اس کی علامت کیا ہے؟ کثرت سے بھوک لگنا بلا وجہ۔ لوگ 10 مرتبہ کھاتے ہیں، ہر آدھے گھنٹے کے بعد کھاتے ہیں۔ بسیار خوری لگام جو ہے وہ شیطان کے ہاتھ میں ہے، بلا مقصد کھاتے ہیں۔ اور ہماری جو بیماریاں ہیں وہ کم کھانے سے نہیں ہیں، زیادہ کھانے سے ہے۔ یہ نالیاں جو بند ہوتی ہیں، یہ جگر کے جو کینسر ہوتے ہیں، یہ جو ہارٹ اٹیک ہوتے ہیں، یہ برین ہیمرج ہوتا ہے، اس کا بنیادی جو سبب ہے وہ بسیار خوری ہے۔ اب جو انگریزی دوائیاں ہیں وہ کہتے ہیں لوگوں نے کھانا تو چھوڑنا نہیں ہے، تو چلو اب ایسی دوائیاں وہ لے آئے، وینیں کھلی ہو جائیں، کولیسٹرول کم ہو جائے، اور پھر وہ بدن کے اندر جا کر اور توڑ پھوڑ کرتی ہیں، نقصان انسانوں کا کرتی ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے پیڑ سے بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی ہے جو سیراب نہ ہو۔ اور پھر جب یہ بھرتا ہے پھر یہ نماز کے لیے وجود کو کھڑا نہیں ہونے دیتا، یہ تراویح نہیں پڑھنے دیتا، یہ پھر ہوا پیدا کرتا ہے، وضو قائم نہیں رہنے دیتا، پھر یہ غفلت نیند پیدا کرتا ہے، سونا کھانا، سونا کھانا ہماری پاکستانی قوم کا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ سونا تے کھانا تے بولنا، بے تحاشا بولنا، بسیار خوری، کثرت سے بولنا اور پھر سونا۔ اور یہ وقت، یہ موسم ہے جاگنے کا، اپنی اولاد کو نیک بنانے کا، نمازی بنانے کا۔ یہ موسم ہے موسم سرد، یہ موسم ہے روزے رکھنے کا، یہ موسم ہے تہجد پڑھنے کا، یہ موسم ہے فجر کی پابندی کا۔ اور ہم غافل ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اے میرے نبی، اے میرے بندو، آپ نے غافل نہیں ہونا۔ غافل ہے تو اس کی لگام شیطان کے ہاتھ میں ہے۔ حضرات یہ جو دعا میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کا آخری جملہ وَأَسْأَلُكَ مَا قَضَيْتَ لِي أَن تَجْعَلَ عَاقِبَتَهُ رَشَدًا، یا اللہ تو نے جو بھی میرے بارے میں فیصلے کیے ہیں نا، بھائی تو فیصلہ کیتا ہے میں بیمار ہونا ہے، تے گل یاد رکھ پروردگارہ، میری دعا ہے وے مینوں بیماری تو بعد صحت ضرور دے، تو نے فیصلہ کیا ہے میں نے مرنا ہے،
پر میں ایسا نہ مروں. مجھے موقع ملا ایک بندے کی تیمارداری کرنے کا. اس کے جو والد صاحب تھے بیمار تھے, دماغی مرض تھا ان کو, اور بڑے بڑے یہ جو پرانے نوٹ ہیں نا 5, 10, 50, 100 کے پرانے بڑے سائز کے نوٹ, اس کی گٹھیاں ان کے پاس رکھی ہوئی. وہ لیٹے اٹھ کے بیٹھ جائیں اور نوٹ گننا شروع کر دیں, اور میں ان سے کہوں کہ فلاں دعا پڑھیں, اب دماغ زبان اس دعا پر چلتا ہی نہیں ہے. حضرات یہی وہ چیز ہے کہ پروردگار موت دے تو میں دنیا سے جاتا ہوا تیرا ذکر کروں, موت دے تیرے ڈر اور تیری محبت کے آنسو ہوں میری آنکھوں کے اندر, میں جب دنیا سے جاؤں. موت دے میں اپنی اولاد کو دین پر چلنے کی نصیحت کروں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت, جب یعقوب علیہ السلام کو موت نظر آ گئی کہ میں مرنے جا رہا ہوں, قرآن مجید کے اندر ہے اذ حضر یعقوب الموت, تو کیا کیا, اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی, انہوں نے اپنے بچوں سے کہا اور یہ بتاؤ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے, شرک تو نہیں کرو گے, اللہ کو بھول تو نہیں جاؤ گے. انہوں نے کہا نہیں باجی, نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ. تو یہ کیفیت بندے پر ہونی چاہیے. یہ غفلت ہے نبی علیہ السلام کی مسنون دعاؤں سے دوری کے نتیجے میں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.